السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس میں تمام معلومات آپ کو اعتکاف کے حوالے سے ملے گی۔ چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ فضیلت اعتکاف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کے ہیں، جس میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، خلوت میں خوب توبہ استغفار کرتا ہے، تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا و التجا کرتا ہے، اور اس کی ساری توجہ اس امر پر مذکور رہتی ہے کہ میں شب قدر کی تلاش اس مبارک رات کی عبادت میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ دنیا فانی سے پردہ فرما جانے تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔ نزول قرآن سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں سب سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کا جو بے قراری والا جذبہ پیدا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں آپ مسلسل کئی مہینے غار حرا میں خلوت نشینی کرتے رہے، یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا، اور اس اعتکاف ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ چنانچہ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام میں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل سورہ اقرا کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا، اور وہ رات شب قدر کی تھی۔ اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے کا انتخاب کیا گیا۔ روح کی تربیت اور نفسانی خواہشوں کو ترک کر کے تقوی اختیار کرنے کے لیے رمضان مبارک کے روزے تمام افراد امت پر فرض کیے گئے ہیں، اور اپنے باطن میں روحانیت کو غالب اور بہیمیت کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی تو ہر ایک مسلمان کے لیے لازم کر دی گئی ہے کہ وہ اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی عبادت کی نیت سے دن کو نہ کچھ کھائے نہ پیے، اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے، اور یہ پورا مہینہ ان پابندیوں کے ساتھ گزارے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے خصوصی ترقی پیدا کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر اپنے مالک و رازق کے در پر پڑ جاتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کے دھیان میں رہتا ہے، اس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اس کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں اور قصوروں پر روتا ہے، اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہے، اس کی رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے۔ اسی حال میں اس کے دن گزرتے ہیں اور اسی حال میں اس کی راتیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ جب میری پسندیدہ اور فرض کردہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور میری پناہ میں آنا چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے ان ضرورتوں کے جو بالکل ناگزیر ہیں، جیسے پیشاب و پخانہ وغیرہ۔ اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں،
اور جامع مسجد میں ہونا چاہیے، اس کے سوا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کی نیکیوں کا حساب ساری نیکیوں کرنے والے بندے کی طرف جاری رہتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ یعنی جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد مقید کرتا ہے تو اگرچہ وہ عبادت و ذکر و تلاوت کے راستے سے اپنی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتا ہے، لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ بیماروں کی عیادت اور خدمت نہیں کر سکتا، جو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ کسی لاچار، مسکین، یتیم اور بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، کسی میت کو غسل نہیں دے سکتا، جو اکثر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لیے نہیں نکل سکتا، میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتا، جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اس کے حساب اور نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جن کے کرنے سے وہ اعتکاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ان کا عادی تھا۔ اللہ پاک ان محروم نیکیوں کا نعم البدل بہت بڑے اجر کی شکل میں عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری عشر رمضان کے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت لیلۃ القدر جیسی مبارک رات کی عبادت کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔